بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں مولانا طارق جمیل صاحب نے عطا اللہ بندیالوی کو بڑا ہی زبردست جواب دیا اور بڑے احسن انداز کے ساتھ عطا اللہ بندیالوی کو سمجھانے کی کوشش کی اور بڑے احسن انداز کے ساتھ دلائل کے ساتھ عطا اللہ بندیالوی کی غلط باتوں کا رد کیا۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ وکیل یزید کے بجائے وکیل حسین بنیں، وکیل یزید کے بجائے وکیل اہل بیت بنیں، وکیل یزید کے بجائے وکیل صحابہ بنیں، یزید کی وکالت کو چھوڑیں، اہل بیت کی وکالت میں آئیں۔ عطا اللہ بندیالوی یزید کا دفاع کرتا ہے اور عطا اللہ بندیالوی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ یزید میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی۔ جہاں تک معاملہ صحابہ کرام کا ہے تو وہاں تو ان کا دفاع کرنا چاہیے کیونکہ ان سے جنت کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے۔ یزید صحابی نہیں ہے، اس کا دفاع لہٰذا ضروری نہیں ہے، لیکن عطا اللہ بندیالوی صاحب وہ یزید کا دفاع کرتے ہیں۔ مولانا نے بڑا بہترین جواب دیا۔ آپ پہلے عطا اللہ بندیالوی کا وہ کلپ سماعت فرمائیں جس کلپ پر مولانا طارق جمیل صاحب نے تبصرہ کیا ہے اور عطا اللہ بندیالوی کو جواب دیا ہے۔ یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی کہ وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے، وہ مقابلے میں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی شرط رکھی، مجھے زور سے بولا، زور سے بولا، واپس جانے دو۔ دوسری شرط، مجھے کسی سرحد پہ پہنچا دو تاکہ میں کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کروں، کافروں کے خلاف جہاد کروں۔ اس سے پہلے میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی، آج کہتا ہوں، پتہ نہیں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں۔ بندیالوی کہتا ہے حضرت حسین تو خود اس وقت بھی جہاد میں چل رہے تھے بقول تمہارے، تم کہتے ہو کہ جہاد تھا باطل کے خلاف، تو یہ حضرت حسین کسی اور جہاد کی بات کیوں کرنے لگے؟ مجھے سرحدوں پہ پہنچا دو، میں جہاد کروں کفار کے مقابلے میں۔ اور تیسری شرط سنا، تم مانو گے نہیں، مانو گے تو آدھی مانو گے، کھا جاؤ گے، مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ یہ تیسری شرط۔ تم کیا بیان کرو گے؟ میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لیتا، میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لیتا، تم مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے، مرزا صاحب آپ کا بہت مطالعہ ہے اس موضوع پر، اللہ نے آپ کو بڑے فہم سے علم سے نوازا ہے، اللہ اس میں ترقی عطا فرمائے اور اس کا اجر دے آپ کو، اللہ آپ صحابہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آنا چاہتے تھے کوفیوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ میں آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، پہلی مرتبہ حضرت حسین چاہتے تھے جو کوفی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وقت کے حکمران کے خلاف اور مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور پچھلی تاریخ جمل اور صفین کی دہرانا چاہتے ہیں، اس کو مٹایا جائے۔ حضرت حسین کوفے آ کے کوفیوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تم جو قدم اٹھا رہے ہو یہ قدم صحیح۔ اب حضرت حسین کا دامن کیا ہو گیا؟ حکومت کے خلاف بھی نہیں آ رہے، کوئی اس کو کہے بغاوت ہو رہی ہے، نہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہماری زبان اس کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا ضمیر اس کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین کوفیوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تمہارا قدم غلط ہے، تم ماضی کی تاریخ مت دوہراؤ، میں نہیں دہرانے دوں گا۔ جب خط حضرت حسین نے سامنے کیے سامنے اور یہ تیسری شرط مانی گئی اور حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑا اور کس راستے پہ چلے؟ دمشق۔ دمشق آج بھی بندیالوی کہتا ہے عقل استعمال کرو، خدا کے لیے سوچو، آنکھیں بند نہ کرو۔ مکے سے کوفے جائیں، راستے میں کربلا نہیں آتا، مکے سے دمشق جائیں، راستے میں کیا ہوتا ہے؟ آج بھی جاؤ، معلوم ہوتا ہے حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑا، کون سا راستہ اختیار کر لیا، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تیسری شرط مانی گئی ہے، جا رہے ہیں۔ یہ جو ابن سعد کا دستہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ بے ایمان کوفی سبائی شامل ہو گئے اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔
اس دستے میں ہی شامل ہو گیا. 7 کوفی حضرت حسین کے ساتھ آ رہے تھے مکے سے, وہ 7 تھے, اس دستے میں بھی شامل ہو گیا. جب انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت حسین چلے گئے یزید کے پاس اور ان کی ہو گئی سلو, تو حضرت حسین ہمارے خط یزید کے سامنے رکھ دیں گے, اس پر ہماری موریں ہیں, نام ہے, یزید تو ہماری چمڑی ادھیر دے گا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی طریقہ اپناؤ کہ حضرت حسین یزید تک نہ پہنچے اور یہ خط بھی ختم کر دیے جائیں. جب یہ مشورہ ہوا 30 بندے الگ ہو گئے ہور کی قیادت کہ یہ کام تم نہ کرو جو کام تم کرنا چاہتی ہو. لیکن انہوں نے جو ابن سعد کے دستے میں کچھ کوفی سبائی یہودی چھپے ہوئے تھے اور وہ 60 کوفی جو ساتھ آ رہے تھے, انہوں نے یکبارگی حملہ کیا اور حضرت حسین اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو کیا کر دیا, شہید کر دیا. یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی. آپ نے عطا اللہ بندیالوی صاحب کا کلپ سماعت فرمایا جس میں انہوں نے ایک یہ بات کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں کوفیوں کو سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ آپ یزید کے مقابلے میں نہ آئیں بلکہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیعت نہیں کی تو پھر وہ کوفیوں کو سمجھانے کیسے گئے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں جبکہ وہ انہوں نے خود بیعت نہیں کی ہوئی. لہذا بندیالوی صاحب کی یہ بات ہوائی بات ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 شرائط رکھی تھی, یا تو مجھے مدینہ جانے دیجئے, یا پھر مجھے کسی سرحد پہ بھیجیں وہاں جا کر میں جہاد کروں, اور تیسری بات یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس بھیجا جائے, یزید جانے میں جانوں. اب اس میں جو دوسری شرط تھی کہ مجھے جہاد کرنے کے لیے بھیجا جائے, کسی سرحد پہ بھیجا جائے, تو بندیالوی صاحب نے کہا کہ حضرت حسین تو تھے ہی جہاد پر, جبکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جہاد کرنے کے لیے گئے تھے. وہ تو کوفیوں کے خطوط لکھنے کی وجہ سے کوفہ گئے تھے اور وہاں کوفہ والے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے, اس لیے وہ کوفہ گئے تھے, جہاد کرنے نہیں گئے تھے. اگر لڑائی کرنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوتے تو کیا بچوں کو ساتھ لے جاتے, کیا عورتوں کو ساتھ لے جاتے؟ یہ بچے ان کے ساتھ تھے, یہ عورتیں ان کے ساتھ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جہاد کرنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے, لڑائی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. تیسری بات بندیالوی صاحب نے جو کی کہ مکہ سے کوفہ جائیں تو راستے میں کربلا نہیں آتا, اس کا جواب مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑے احسن انداز سے دیا. وہ جواب اسی ویڈیو کے دوران آپ سماعت فرمائیں گے. اب بندیالوی صاحب کی ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے, یزید بالکل پاک صاف ہے. اب 2-3 معصومانہ سوال ہیں بندیالوی صاحب سے. اگر یزید بالکل بے قصور ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, یزید اس بات پر راضی نہیں تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے, لیکن یزید کو بالکل ہی بری کر لینا اور بالکل اس کو قصوروار نہ سمجھنا یہ بھی غلط ہے. پہلی بات, آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیں, آپ البدایہ والنہایہ اٹھائیں, آپ تاریخ طبری اٹھائیں, آپ الکامل فی التاریخ اٹھائیں, اور دیگر تاریخ کی کتابیں آپ اٹھائیں, اس میں آپ پڑھیں واقعہ کربلا کو. یزید نے پہلا خط لکھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان جو مدینہ کے گورنر تھے, ان کو جو خط لکھا اس خط میں یہ لکھا کہ ان 4 حضرات سے بیعت لی جائے اور ان کو بیعت پر مجبور کیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب یزید کا گورنر مدینہ کو یہ خط لکھنا کہ ان کو بیعت پر مجبور کیا جائے, کیا یہ یزید کی ناانصافی نہیں ہے؟ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو بیعت پر مجبور کیا جائے, ان سے بیعت لی جائے, کیا یہ یزید قصوروار نہیں ہے؟
دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ جب کوفہ میں پہنچے 12,000 یا 18,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اس وقت کے وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یزید کو جب پتا چلا تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، ان کی جگہ ایک فاسق، ایک ظالم، ایک زانی شخص عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو ایک صحابی رسول کی جگہ گورنر منتخب کرنا، گورنر مقرر کرنا، کیا یہ ناانصافی نہیں تھی؟ کیا یزید نے اپنے کردار سے یہ بتایا نہیں ہے کہ ایک صحابی رسول کو ہٹا کر ایک ظالم شخص کو گورنر مقرر کرنا کیا یزید قصوروار نہیں ہے؟ تیسری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کے گئے، ان کا سر اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا اور ایک چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر ماری، تو وہاں ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، وہ ظالم آدمی، میں نے ان ہونٹوں کو اپنے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یزید قصوروار نہیں ہے؟ اس کا پہلا جرم یہ تھا کہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو یہ خط لکھنا کہ ان کو مجبور کیا جائے بیعت پر۔ دوسرا قصور اس کا یہ کہ نعمان بن بشیر صحابی رسول کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد جو فاسق، فاجر، ظالم اور زانی شخص، ایسے شخص کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ اور سب سے بڑا جرم یزید کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے نواسہ رسول کو، خاندان اہل بیت کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ان کا کھانا بند ہے، ان کا پانی بند ہے، کیا یزید نے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیا؟ کیا یہ عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیا گیا؟ جتنے بھی لوگ ملوث تھے جنہوں نے خاندان رسول، خاندان اہل بیت اور نواسہ رسول کو شہید کیا، اس میں جو بھی ملوث تھا، کہ یزید نے بدلہ لیا ان سے، کہ یزید نے انہیں قتل کیا؟ کسی کتاب سے بندیالوی صاحب آپ دکھا دیں۔ باقی مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑے بہترین انداز میں، بڑے احسن انداز میں، پیار اور محبت کے انداز میں عطا اللہ بندیالوی صاحب کو جواب دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ کلپ آپ خود سماعت فرمائیں۔ آج میں نے ایک ٹائٹل دیکھا جو جناب کی طرف سے لگا ہوا تھا کہ کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو اس پہ میں ذرا حیران ہوا، ششدر ہوا۔ تو میں نے اس کو، وہ تھا بھی 8 منٹ کا، تو وہ میں نے سارا سنا۔ محترم جناب مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، آپ نے ایک تو جمہور امت سے ہٹ کے بات کی کہ کربلا میں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو کوفی ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کربلا تو کوفے کے راستے میں آتا ہی نہیں، کربلا دمشق کے راستے میں آتا ہے۔ تو یہ میں نے دونوں نقشے گوگل سے نکلوا کر ان کو پڑھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ نہ میرا ارادہ کوئی مناظرے کا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی یہ اسلوب سیکھا ہے، صرف اپنی معلومات آپ تک پہنچانے کے لیے، منوانے کے لیے بھی نہیں، قائل کرنے کے لیے بھی نہیں، لیکن اہل بیت سے جو میرا ایک تعلق جڑا ہوا ہے اور اللہ نے مجھے ان کی ایک محبت دی ہے۔ لیکن میں بھی مانتا ہوں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم بالکل نہیں دیا تھا، نہ ہی وہ اس پہ راضی تھا، لیکن جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو تو سزا دے سکتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا کلپ سنا تھا، اصل میں حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ایسا آپ نے رقیق اور ایسا جان چھڑانے کا طریقہ تھا آپ کا اس میں، تو واقعہ ہر رب کی بھی آپ تعویل کر دیتے ہیں۔ کمال آپ کی بادشاہی ہے، شہنشاہی ہے۔ اہل مدینہ کو یا اللہ جو تنگ کرے اس کو اس طرح ختم کر دے جیسے پانی میں نمک گھل کے ختم ہو جاتا ہے، اور جو ان کو ڈرائے اس کو تو ڈرا۔ تو اس کمبخت نے تو 3 دن مدینے کو حلال کر دیا۔ تو میں سارے اپنے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں
جو میری بات سن رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اگر آپ اللہ کے نبی کی اولاد کا دفاع نہیں کر سکتے ہو تو پھر خاموش رہو. آپ یزید کے دفاع میں مت لگو، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو. ہم بھی اس کے لیے کوئی یہ فیصلہ ہرگز نہیں کرتے. وہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. لیکن وہ امام حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، یہ اس کا جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے. اور مدینے پر اس نے حملہ کروایا اور صحابہ کی اولاد کو قتل کروایا، یہ اس کا جرم عظیم ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو یزید کا وکیل بننے کی بجائے اہل بیت کا وکیل بنائے. اور جتنے میرے بہن بھائی بچے بچیاں سن رہے ہیں، اللہ کرے میری بات ان کے دل میں اتر جائے.